السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمگیر مذہب کے معزز ناظرین و سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ اللہ کی محبت پر سب محبتیں قربان ہیں۔ ایک بات سمجھیں کہ دولت سے محبت فطرت ہے، اولاد سے محبت فطرت ہے، ماں باپ سے محبت فطرت ہے، اپنے مکان سے محبت فطرت ہے، اور اچھی خوبصورت چیز سے محبت انسانی فطرت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ خوبصورت چیز سے محبت انسانی فطرت ہے، مگر اللہ کیا فرماتے ہیں، شریعت کی منشا کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس آیت کو سمجھیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا یہ مومن کی صفت ہے کہ محبت ماں سے بھی کرتا ہے مگر اللہ کی نسبت کم کرتا ہے، یہ باپ سے محبت کرتا ہے لیکن جو خدا سے محبت ہے اس سے کم کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے لیکن جو خدا سے محبت ہے اس سے کم کرتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے لیکن جو خدا سے محبت ہے اس سے کم کرتا ہے۔ کیا معنی؟ دولت سے پیار کرنا چاہیے، لیکن اگر دولت کا پیار اور شریعت کا پیار آ جائے تو دولت کو چھوڑ کر خدا سے پیار کرے۔ والدین سے پیار کرنا چاہیے، جب شریعت اور والدین آ جائیں پھر والدین کے بجائے شریعت ہے۔ اولاد سے پیار ہونا چاہیے، اگر اولاد اور خدا آ جائیں پھر اولاد نہیں، پھر خدا ہے، پھر اولاد نہیں، پھر پیغمبر ہے۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا کہ شریعت نے محبت سے منع نہیں فرمایا، کیسے بہترین الفاظ قرآن نے دیے ہیں، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے۔ فرمایا حضور نے کتنی چیزیں مانگی، اللہ تیری محبت مانگتا ہوں، اولیاء کی محبت مانگتا ہوں، اور اچھے عمل کی محبت مانگتا ہوں۔ اصل محبت تو اللہ کی ہے، اصل محبت تو اللہ کی ہے، اصل کس کی محبت ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کی محبت ملتی ہے اچھے اعمال سے۔ یہ درمیان میں اولیاء کو کیوں لائے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ محبت اللہ کی چاہیے، اور اللہ کی محبت اچھے اعمال سے ملتی ہے، اور اچھا عمل اللہ کے ولی کی صحبت سے ملتا ہے، اچھا عمل ولی کی صحبت سے ملتا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، آدمی جو صحبت سے بنتا ہے، آدمی وہ کسی اور چیز سے نہیں بنتا، جو صحبت سے بنتا ہے کسی اور چیز سے نہیں بنتا۔ لیکن صحبت بھی عقیدت سے ہو، عقیدت نہیں ہوگی تو ہزاروں سال پڑا رہے ذرہ بھی نفع نہیں ہوگا۔ عقیدت ہوگی تو ایک منٹ آئے گا اور بہت کچھ پائے گا۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، عقیدت نہیں تھی، اس ظالم کو کچھ نہیں ملا، اور ایک صحابی ایک منٹ کے لیے آیا ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اللہ کے راستے میں جان دی چلا گیا۔ پوری امت کی اربوں نمازیں ایک طرف ہو جائیں تو اس ایک کے برابر بھی نہیں، کیونکہ وہ عقیدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر صحابی بنا۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے عقیدت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فادخلی فی عبادی پہلے ہے اور وادخلی جنتی بعد میں ہے۔ فرمایا اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، یہ جنت میں جائیں گے تو تم بھی جنت میں جاؤ گے، بس ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو تم کبھی محروم نہیں رہو گے، کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں ان کے ساتھ اپنی ضرورت کے لیے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، اپنی ضرورت سے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔